اس نے پردہ ہٹا کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سامنے نظر آنے والے منظر کو دیکھتے ہی اسے جھرجھری سی آ گئی۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں رہائشی علاقے میں موجود ایک پلاٹ پر قائم وہ چھوٹا سا قبرستان بہت عجیب لگ رہا تھا۔ رمیسا نے گھبرا کر کھڑکی کا پردہ چھوڑ دیا۔ ویسے بھی آج نوید کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ایسے میں گھر کی تنہائی اور کچھ دیر پہلے دیکھا گیا منظر اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر گیا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، ابھی صرف 12 بجے تھے۔ آج مالا واک کرنے اوپر نہ آئی تھی، ورنہ اس کا اچھا وقت گزر جاتا۔ ویسے بھی جب سے سرد موسم کی اندھیری راتیں شروع ہوئی تھیں، مالا اوپر واک کرنے کم ہی آتی تھی، کیونکہ اسے سردیاں کچھ خاص پسند نہیں تھیں۔ تھوڑی دیر بستر پر بیٹھ کر اس کا خوف قدرے کم ہوا۔ اس نے کمرے سے نکل کر باہر جھانکا تو اماں ہاجرہ اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھی۔ رمیسا نے کافی میکر نکالا، لاؤنج میں رکھا ٹی وی چلایا۔ ٹی وی کی آواز نے گھر میں پھیلی خاموشی کو ختم کر دیا۔ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی، جہاں کوئی ٹاک شو چل رہا تھا۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اسے ٹائم کا پتہ نہیں چلا اور وہ وہیں صوفے پر سو گئی۔ رمیسا کی 6 ماہ قبل شادی ہوئی تھی اور وہ رخصت ہو کر نوید عالم کے ساتھ اس فلیٹ میں رہ رہی تھی، کیونکہ اس کی ساس اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ لندن رہتی تھی، جبکہ نوید محکمہ گورنمنٹ کا ایک اعلیٰ سرکاری آفیسر تھا، جس کے باعث وہ اپنی نوکری چھوڑ کر لندن جانے پر آمادہ نہ تھا۔ یہی سبب تھا جو اپنا آبائی گھر کرائے پر دے کر خود یہاں شہر کے ایک مہنگے علاقے کے لگژری فلیٹ میں رہائش پذیر تھے، جہاں رمیسا کو اور تو کوئی مسئلہ نہیں تھا سوائے اس خالی پلاٹ کے جو اس کے بیڈ روم کے کھڑکی کے عین سامنے تھا۔ اس پلاٹ کے چاروں طرف باؤنڈری وال کے علاوہ ایک بڑا سا گیٹ بھی تھا۔ اس پلاٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی قبریں تھیں۔ اماں ہاجرہ نے بتایا تھا کہ یہ ہندوؤں کا قدیمی قبرستان ہے۔ چونکہ یہ علاقے پہلے آباد نہ تھے، لہٰذا قبرستان بنا دیا گیا، مگر وقت اور ضرورت کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے قبرستان کے آس پاس کئی منزلہ بلڈنگیں بن گئیں، مگر اس پلاٹ پر موجود وہ قبرستان آج بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ یہ قبرستان کم از کم رمیسا کو ضرور پریشان کر رہا تھا، جبکہ اماں ہاجرہ اور نوید کو اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا، اور نہ ہی کبھی کسی اور بلڈنگ والے نے شکایت کی تھی۔ اس لیے رمیسا بھی خاموش تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ شاید یہ پریشانی اس کی خود کی ساختہ ہے، ورنہ دوسرے لوگوں کو کوئی پرابلم نہ تھی کہ رہائشی علاقے میں یہ قبرستان ہے۔ شکر ہے تم آ گئی، ورنہ میں تو چھت پر اکیلے اکیلے واک کر کر کے بور ہو چکی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر آنے والا یہ سایہ مالا کا تھا۔ رمیسا اسے دیکھتی ہی کھل گئی۔ رمیسا نے دیکھا کہ اس کی سفید رنگت میں قدرے پلاہٹ کھلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے چہرے سے بیمار اور تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ رمیسا نے پوچھا، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بہتر ہے۔ مالا کا جواب ہمیشہ اتنا ہی مختصر ہوتا تھا۔ وہ کافی کمگو سی لڑکی جو شاید فرسٹ فلور کے کسی اپارٹمنٹ کی رہائشی تھی۔ یہاں شفٹ ہونے کے بعد پہلے دن رمیسا اوپر واک کرنے آئی تو وہاں مالا پہلے ہی موجود تھی۔ دبلی پتلی سی یہ لڑکی رمیسا کو دوستی کے لیے اچھی لگی، مگر ان دونوں کی دوستی صرف چھت تک ہی محدود تھی۔ نہ کبھی مالا نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور نہ رمیسا اسے اپنے ساتھ نیچے لے گئی۔ وجہ شاید ٹائم تھا، جو اوپر واک کے دوران اتنا زیادہ ہو جاتا کہ رمیسا کو اپنے گھر لے جانا اچھا نہ لگا۔ مونگ پھلی کھاؤ گی؟ واک کے دوران رمیسا اپنے ہاتھ میں پکڑا گرم مونگ پھلی کا لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ سوری، میں مونگ پھلی نہیں کھاتی۔ عجیب لڑکی ہو تم یار، کبھی کچھ نہیں کھاتی، نہ مونگ پھلی، نہ ریوڑی، نہ کوئی ڈرائی فروٹ، یہاں تک کہ بھنے چنے بھی نہیں کھاتی۔ رمیسا جب بھی اسے کچھ کھانے کو دیتی تو وہ ہمیشہ انکار کر دیتی۔ رمیسا کو احساس ہوا کہ مالا شاید ہندو ہے، اس لیے کسی مسلمان کے ہاتھ کا نہیں کھاتی۔ اس نے اتنے ماہ میں آج تک مالا سے کبھی اس کے مذہب کے متعلق نہ پوچھا تھا، کیونکہ اسے اچھا نہ لگتا تھا۔ حالانکہ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے اس قبرستان کے بارے میں پوچھے، جو اس کے گھر کے قریب ہی تھا۔ پھر یہ سوچ کر کہ کہیں اسے کوئی بات بری نہ لگ جائے، وہ خاموش ہو جاتی۔ اچانک کالے رنگ کا بڑا سا بلّا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، جو اپنی گہری نیلی آنکھوں سے ان کی جانب ایسے گھور رہا تھا کہ وہ دونوں خوف زدہ ہو کر رہ گئیں، جبکہ مالا تو ویسے بھی بلیوں سے ڈرتی تھی۔ اس کا عملی مظاہرہ کئی بار رمیسا دیکھ چکی تھی۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ ٹوٹا پھوٹا جملہ ادا کرتے رمیسا کے پیچھے اس طرح چھپ گئی۔ رمیسا نے چپل اتار کر بلے کی جانب پھینکی، وہ فوراً پیچھے کی جانب بھاگ گیا۔
اس کے بھاگتے ہی مالا نے سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ رمیسا نے پیچھے جا کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ سیڑھیاں اترتے ہی ایسے غائب ہوئی کہ رمیسا کو اندھیرے میں نظر نہ آئی۔ مالا کی اس طرح خوفزدہ ہو کر بھاگنے میں وہ دل ہی دل میں ہنس دی اور نیچے اتر آئی۔ جانے کیوں آج رمیسا کا دل چاہا کہ وہ مالا سے اس کی ذاتی زندگی کے متعلق کوئی سوال کرے۔ شاید لاشعوری طور پر اس کے اندر یہ خواہش جاگ رہی تھی کہ وہ جانے مالا کون ہے۔ 4 ماہ سے اس کی ملاقات تقریباً روز ہی چھت پر اس طرح ہوتی تھی، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ مالا اس بلڈنگ کے کون سے فلور پر رہتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، شادی شدہ ہے یا نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے آج اپنی گفتگو کا آغاز مالا کی ذاتی زندگی کا ارادہ کرتے ہوئے پہلا سوال پوچھا، تمہارے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ مطلب؟ چلتے چلتے رک کر مالا نے حیرت سے کچھ اس طرح رمیسا کو دیکھا کہ وہ بھی تھوڑا سا گڑبڑا گئی۔ مطلب ہے کہ تم اکیلی رہتی ہو؟ تم شادی شدہ ہو یا نہیں؟ اس کے سارے جملے کا ایک لفظ میں جواب دے کر وہ اس طرح آگے کی طرف بڑھی کہ اس سے مزید کچھ پوچھنے کی خواہش رمیسا کے اندر ہی دم توڑ گئی۔ وہ بولی، میں فرسٹ فلور فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہوں۔ رمیسا کے خاموش ہوتے ہی شاید مالا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس لیے وہ پلٹ کر اس کی جانب آتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ اسی ٹائم آسمان پر زور سے بجلی چمکی، ساتھ ہی بادل کے گڑگڑانے کی آواز۔ جیسے ہی مالا نے سنی وہ بچوں کی طرح گھبرا گئی۔ رمیسا نے دیکھا خوف سے اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ وہ بولی، مجھے بارش بالکل اچھی نہیں لگتی، بہت ڈر لگتا ہے۔ بارش میں بھیگنے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرا سارا جسم جل رہا ہے۔ پانی کی بوندیں مجھے آگ کی طرح محسوس ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آگ میں جلنا کتنا ہولناک ہوتا ہے، اس کا تصور ہی میرے سارے جسم میں کپکپی طاری کر دیتا ہے۔ آج پہلی بار رمیسا نے اس کو اتنا بولتے سنا تھا، مگر وہ کیا کہہ رہی تھی رمیسا بالکل سمجھ نہ پائی۔ اس کی زبان سے نکلنے والے بے ربط جملے کبھی کبھی تو رمیسا کو ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ پاگل ہے۔ جیتے جی خود کو آگ میں جلتے دیکھنا، خوبصورت جسم کا آگ کے شعلوں کی نظر ہو جانا، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اسی پل بادل ایک بار پھر سے گرجے۔ مالا اس کا جواب سنے بغیر سیڑھیوں کی جانب بھاگی، جبکہ پیچھے کھڑی رمیسا میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ آواز دے کر وہ مالا کو روک سکے۔ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا مالا چھت پر نہ آئی تھی۔ ویسے بھی پچھلے ہفتے سے بارشیں ہو رہی تھیں۔ چونکہ وہ اور بہت ساری چیزوں کی طرح بارش سے بھی ڈرتی تھی، اس لیے وہ اوپر نہ آئی تھی، مگر اب 2 دن سے بارش بالکل ختم ہو گئی تھی، پھر بھی وہ اوپر نہ آئی۔ جب شام میں نوید کے ساتھ باہر جاتے ہوئے اس نے بے اختیار رک کر فلیٹ نمبر 103 پر نظر ڈالی، جہاں بڑا سا تالا اندھیرے میں بھی نظر آ رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہیں گئی ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر وہ نیچے اتر گئی اور پھر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پہلی بار نوید سے مالا کا ذکر کیا۔ کیا وہ لڑکی ہندو ہے؟ کیونکہ نام سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی پوچھا نہیں، مگر شاید وہ فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہے۔ وہ کافی دنوں سے اوپر نہیں آئی۔ فلیٹ نمبر 103؟ نوید نے حیرت سے دہرایا۔ تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ وہ فلیٹ ایک لمبے عرصے سے خالی ہے۔ اچھا، پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ نوید وہاں پچھلے 1 سال سے رہ رہا تھا، اس لیے وہ رمیسا کے مقابلے میں بہتر جانتا تھا کہ آس پڑوس میں کون کون رہتا ہے۔ اور پھر گھر واپس آتے ہی وہ اماں ہاجرہ سے مالا کے متعلق پوچھ بیٹھی۔ پتہ نہیں بیٹا، میں تو گھر سے صرف سودا لینے کو باہر جاتی ہوں، اور آس پڑوس میں میری کسی سے ایسی دوستی کہاں جو میں کسی کے بارے میں کچھ جان سکوں۔ ان کا جواب بالکل درست تھا، وہ تو سارا دن گھر میں ہی رہتی تھی۔ رمیسا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ مالا کے متعلق کس سے پوچھے۔